زبردست، سبحان اللہ، بیٹھ جائیں بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تھے جن کو بہت زیادہ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کا نام بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں بتاتے ہیں، کبھی میں نے سرکار کو یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، کبھی میں نے یہ نہیں کہا دیکھا کہ سرکار نے یہ کہو یہ کام کرو۔ تحکمانہ انداز، آرڈر دینے والا انداز ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنایا نہیں تھا۔ آپ دور ہو گئے، قریب آ جاتے تو اچھا تھا، تو جوان ہیں ابھی، تو آ جائیں قریب آ جائیں تاکہ سب تک آواز آ جائے نا، تو پھر مجھے زور لگانا پڑے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شب و روز رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو بھی کرایا کرتے تھے۔ تو وضو ہی کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے، وضو کے 4 فرائض ہم نے سیکھے، اور ہم نے اس میں احتیاط کرنا بھی سیکھا تھا کہ ہم نے احتیاط کیسے کیسے کرنی ہے۔ وضو کر کے آتے ہیں، وضو کے پانی سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور مسجد کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے سترے کے بارے میں بھی سیکھا کہ اگر ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے گزرنا ہے تو ہم نمازی کے آگے سے کیسے گزریں گے، ہم سترہ کر کے یعنی آڑ کر کے پھر ہم گزریں گے۔ اب یہ سترہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، عمومی طور پر مساجد میں سترے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کرسی مسجدوں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے اس کی میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی، کم از کم 1 انگلی جتنا موٹا ہو اور 1 ہاتھ جتنا لمبا ہو۔ اب اگر لٹا کر کے اور 1 انگلی جتنا موٹا ہو 1 ہاتھ جتنا لمبا ہو اس کو لٹایا ہو تو یہ عمل درست نہیں ہوگا، یہ سترہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی کے اندر ایک اور بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، امام کا جو سترہ ہوتا ہے وہی مقتدی کا سترہ ہوتا ہے۔ امام کا جو سترہ ہوتا ہے وہی مقتدی کا سترہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اب اگر کوئی امام صاحب کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو امام صاحب کے آگے سترہ ہو، سترے کے آگے سے گزر جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے مقتدی نے گزرنا ہے تو وہ امام کے آگے بھی سترہ رکھے اور سارے نمازیوں کے آگے بھی رکھے، نہیں۔ تو جو امام کا سترہ ہوگا وہی کس کا ہوگا؟ مقتدی کا۔ مقتدی کے لیے وہی سترہ کافی ہوگا جو امام کا سترہ ہوگا۔ امام سے کوئی صاحب ہوتا ہے، امام صاحب نے اس صاحب کو کر لیا سجدہ صاحب تو اوکے ہو گیا کہ واجب ترک ہو گیا۔ مقتدی سے کوئی واجب ترک ہو گیا جماعت کی صورت میں تو مقتدی پر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا، کیونکہ مقتدی کس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ کل ہم نے نماز پڑھنے کی فضیلت سنی تھی، ہم نے یہ سنا تھا کہ نماز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کہاں پر بلا کر عطا کی؟ ہاں، عرش پر بلا کر، لا مقام پر بلا کر اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا تھا، ہم رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا گیا اس انداز میں کھڑے ہوئے تھے، ہمارے نبی کو یہ عمل پسند آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے بصورت نماز ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تحفہ عطا فرمایا۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ نماز کی رکعتیں کتنی نمازیں لے کر کے آئے تھے ہمارے نبی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رہنمائی کی تو کتنی آ کر کے بچی؟ 5۔ ثواب پھر بھی کیا فرمایا کہ پڑھو گے 5 ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا۔ تو ہم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں سنا تھا، آج ہم نماز کو ترک کرنے کی وعید کے بارے میں سنتے ہیں۔ نماز کو جان بوجھ کر ترک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ کی توجہ ہوگی، آپ بولیں گے ہاں یار کرنا ہے، یار نماز کی پابندی کرنی ہے، کاروبار چھوٹ جائے، نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ جہاں آزمائش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سابقہ سالوں میں کورونا تھا، معاملات تھے، علماء کرام نے ریلیف دیا ہے کہ یار اب گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے، تو جہاں رعایت دی جاتی ہے علماء دیتے ہیں،
جہاں پر نہیں ہے میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت پانی استعمال نہیں کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، میں خود سے فیصلہ نہ کروں، میں صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس جاؤں، حضرت مجھے ڈاکٹر نے پانی کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ خود سے فیصلہ کرنا یہ عمل درست نہیں ہے۔ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جو کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، ایک شخص ہے جس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب وہ مکینک کے بجائے کنسٹرکشن کے کام کرنے والے مستری سے پوچھے گا کہ اس کو کوئی عقل مند کہے گا یار یہ تو بے وقوف بندہ ہے یار، اس کا کام ہی نہیں ہے، اس کا کام تو تعمیراتی شعبہ ہے، تعمیرات کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو اسی طرح سے مسائل کے حوالے سے جب علماء کا جو کام ہوتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے تو ہماری درست رہنمائی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نماز کے بارے میں وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، نماز کو جان بوجھ کر نہیں پڑھتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور عرض کرنے لگی، بنی اسرائیل سے یہ تعلق رکھتی تھی، اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے اللہ کے حضور توبہ کی ہے۔ تو پوچھا گیا کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا ناجائز تعلق قائم کیا ہے، بچہ ہوا ہے، اس کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلال میں آ گئے، یہاں سے چلی جا، ایسے نہ ہو کہ عذاب نازل ہو اور ہم بھی اس عذاب کی پاداش میں آ جائیں۔ تو یہ خاتون روتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ ہماری محبوب بندی تھی، توبہ کی تھی سچے دل کے ساتھ، آپ نے اس کو دھتکار دیا، آپ نے اس کا دل توڑ دیا، ہم نے تو اس کو معاف کر دیا تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اچھا یا اللہ اس کو معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے اس عورت کو تو معاف کر دیا، لیکن اس کے گناہ سے بڑا گناہ اس شخص کا ہے جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے۔ غور تو کریں، ایک تو ناجائز عمل، پھر قتل ناحق، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا گویا ساری انسانیت کو بچایا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر اپنے حواریوں کو بتایا نماز کی اہمیت۔ نماز ہر دور میں ہر امتیوں کے لیے تھی، طریقہ کار الگ الگ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک الگ طریقہ عطا کر دیا گیا۔ اس سے قبل بھی نماز پڑھتے تھے، وہ ایک الگ انداز ہوتا تھا، جیسے روزے رکھتے تھے تو مستقل رکھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام مستقل روزے رکھا کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر سال رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، اور اسی طرح سے پھر دن کے اندر 5 نمازیں پڑھنا یہ فرض قرار پائیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ساری زندگی 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم کل ہم نے وضو کے بارے میں سنا اور سیکھا، آج ہم نجاستوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں یا ایسے جا رہے ہیں، اب کسی پرندے نے تخریب کاری کر دی، بیٹ کر دی، اب وہ ہمارے کپڑوں پر آ گئی، اب ہم سوچنے لگ گئے کہ میرے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم ترین بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس صورت میں کپڑے میرے ناپاک ہو رہے ہیں اور کس صورت میں کپڑے میرے ناپاک نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں نجاست کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کتنی؟ نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نجاست کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 نجاست غلیظہ، نمبر 1، نمبر 2 نجاست خفیفہ، پھر نمبر 1 نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو بڑی نجاست ہو، کیا ہو؟ مثال کے طور پر جسم انسانی سے نکلنے والا جو خون ہے یہ نجاست غلیظہ ہے،
احتلام ہو گیا، مادہ منویہ، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح سے وہ پرندے جو اڑتے ہیں، اونچا اڑتے ہیں، ان کی بیٹ وغیرہ اور ان کا خون وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور جو نیچے زیادہ اونچے نہیں اڑتے ہیں، ان کی جو بیٹ وغیرہ ہوتی ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہی ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے کبوتر ہو گیا، چیل ہو گئی، ایسے پرندے جو بالکل اوپر اٹھتے ہیں، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ قرار دی گئی ہے کہ اگر ان کی بیٹ آپ کے کپڑوں پر پڑ جاتی ہے، اور نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے، 1/4 یا 1/4 سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کر لیں۔ مثال کے طور پر بازو پر لگی ہے نجاست خفیفہ، چھوٹی نجاست، جس کا حکم سخت نہیں ہے، جس کا حکم ہلکا ہے، اس کے 4 حصے بنائیں گے، اور اگر چوتھے حصے سے زائد ہے تو فرمائے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، اتنی نہیں لگتی۔ تو نجاست خفیفہ اگر جسم پر لگی ہوئی ہو اور 1/4 سے کم ہو تو اسی صورت میں نماز پڑھیں گے، ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ نجاست غلیظہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے، بقرعید میں جانور لے کر آتے ہیں، جانور جگالی بھی کرتا ہے نا، چارہ کھا رہا ہوتا ہے، اس کے منہ سے، معدے سے جو جگالی ہو کر کے آتی ہے نا، یہ ناپاک ہوتی ہے، یہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے، اس سے بچنا ہے۔ کیوں؟ جانور کے یہ معدے سے آ رہا ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کپڑوں پر لگ گئی تو بغیر پاک کے نماز پڑھی تو نماز اوکے نہیں ہوگی۔ اسی طرح حلال جو جانور ہیں ان کا گوبر نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب ان کا نجاست خفیفہ ہے۔ گوبر اس نے کیا، کپڑوں پر لگ گیا تو نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کی تعریف یہ ہے، نجاست غلیظہ گاڑھی ہے جیسے گوبر ہے، تو فرمایا 4.5 ماشے وزن کے اعتبار سے، 4.5 ماشے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، وزن کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر لیکوڈ ٹائپ ہے، بچے نے پیشاب کر دیا تو اس کے بارے میں کہا کہ 1 درہم کی مقدار، اور 1 درہم کی مقدار علماء نے یہ بتائی ہے، آپ ہتھیلی کو یوں سیدھا کریں، یہاں پر پانی ڈالیں، جتنا پانی رک جائے گا وہ 1 درہم کی مقدار ہوگی۔ اب نجاست غلیظہ بدن پر لگتی ہے، وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ 1 درہم سے زیادہ ہے نجاست غلیظہ، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، بغیر پاک کے نماز پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر درہم جتنا ہے تو واجب ہے، درہم سے کم ہے تو سنت ہے۔ کون سی نجاست؟ ہاں، پیشاب، پخانہ، خون، اور اسی طرح خشکی کے جانور کا خون، ٹھیک ہے نا، اسی طرح وہ پرندے جو اونچا نہیں اڑتے، مرغی ہو گئی، بطخ ہو گئی، ان کی بیٹ وغیرہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ چھوٹا بچہ ماں نے فیڈ کرایا، اب وہ اگر بچہ دودھ معدے میں لے کر گیا پھر اس نے الٹی کی، دودھ پھٹا ہوا ہے، اب اگر یہ جسم پر آ گئی تو نجاست غلیظہ ہے، اس کا حکم سخت ہے، بالکل ایسے جیسے پیشاب کا حکم ہوتا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے، اس پر ہم لوگ سستی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، فیڈ کھانا تو کھاتا نہیں ہے، کھانا کھاتا نہیں ہے تو اوکے نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچوں کو ماں نے فیڈ کرایا یا فیڈر وغیرہ کے ذریعے دودھ دیا، بچہ معدے میں لے کر نہیں گیا، منہ میں ہی ہے، منہ سے ہی نکال دیا، اب یہ نجاست غلیظہ نہیں ہے، اب یہ اوکے ہے۔ اب ہر ذی شعور کو پتہ چل جاتا ہے کہ معدے سے آیا ہے یا بچے نے منہ سے نکالا ہے۔ معدے سے نکالا ہے تو یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے، بغیر پاک کے نماز پڑھی تو یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ نجاست غلیظہ۔ اسی طرح بعض اوقات اہم ترین مسئلہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، پیمپر لگا ہوا ہے، ماں باپ مطمئن ہیں کہ بچے نے کوئی تقریب کاری نہیں کی، اس کو لے کر مسجد میں آ گئے، یہ عمل درست نہیں ہے، یہ عمل
درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شیشی اس کے اندر یورین ہو، پیشاب ہو یا بلڈ ہو، خون ہو، اور اس کو بند کر کے پاکٹ میں ڈال کے مسجد میں آ جائے، یہ عمل درست ہے؟ فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو پھر علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کسی کو یورین بیگ لگا تو اس کا بھی مسجد آنا درست نہیں ہے، اس کو رخصت ہے، یہ گنہگار نہیں ہے۔ یورین بیگ کسی کو لگا ہوا ہے عارضے کے سبب، تو اب اس کو مسجد میں آنا اس کے لیے اس کو رخصت ہے۔ اسی طرح ہر وہ بندہ جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے کہ مسجد میں آتا ہے، لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، لوگ اس سے دور آتے ہیں، اور اگر یہ مسجد میں آتا ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں، تو اب اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ یہ نہ آئے، یہ گھر میں پڑھ لے، اس کو رخصت ہے، یہ گنہگار نہیں ہے۔ عذر ہے نا، عذر کی وجہ سے یہ عمل ہوا ہے، عذر نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ مسجد میں آنا ہے۔ تو چھوٹے بچے کو پیمپر لگا ہوا ہو، ماں باپ کو یقین ہو، بعض اوقات ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے بچے کی روٹین عادت، پھر بھی لے کر نہیں آنا ہے مسجد میں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ بچہ کچھ معاملہ کر دے، تو اس لیے ہم نے اس چیز سے مسجد کو بچانا ہے۔ بعض اوقات ہم امام صاحب سے دم کرانے کے لیے لاتے ہیں، بعض اوقات کسی اور وجہ سے ہم لاتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام کتنا پیارا ہے، گھر میں کھانا گرم موجود ہو، طلب ہو رہی ہو، دین اسلام کہتا ہے کھانا کھا لیں حضرت، نہیں تو آپ نماز پڑھنے جائیں گے نا، آپ کا دماغ وہیں لگا رہے گا۔ اسی طرح گھر میں گھر والے نہیں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور آزمائش ہو رہی ہے، چھوڑ کر جاتے ہیں، خطرہ ہے کہ جان کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تو دین اسلام نے رخصت دی ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں، ہم علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، جبکہ دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہیں؟ جس کو سمجھ میں نہیں آئی وہ سوال کرے۔ یہ نجاست خفیفہ اور غلیظہ میں کچھ خاص جو ہے نا وہ آپ بتا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کہ نجاست خفیفہ کیا کیا ہے اور غلیظہ کیا کیا ہے؟ یہ چیز اصل میں یاد رہیں گی نہیں، یہ آپ کو یاد رہیں گی نہیں، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، جنہوں نے لکھنا ہے وہ لکھ لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ نجاست غلیظہ، توجہ کیجیے گا، انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے، یہ بات میں عرض کر چکا۔ جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ منہ بھر قے یہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ اس میں بعض اوقات احتیاط نہیں کی جاتی ہے، بچے نے قے کر دی منہ بھر اور گھر والی نے کپڑے سے صاف کر دیا۔ اسی طرح سے مسجد میں بچہ کوئی آیا چھوٹا، اس نے تقریب کاری کر دی، اس کو پوچھے سے صاف کر دیا، جب تک اس کو بہایا نہیں جائے گا نا یہ پاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح گھر میں بچے نے کوئی ایسا عمل کر دیا کارپیٹ کے اوپر، اب گھر والے نے وہاں کپڑا مار دیا اور یہ گمان کر لیا کہ میں نے بالکل اچھے طرح سے صاف کر لیا ہے، جگہ پاک ہو گئی، نہیں، پاک نہیں ہوئی۔ یہاں پر بغیر کسی چیز کے رکھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں کارپیٹ یا یہ جگہ ناپاک ہے تو ہم اس پر پاک کپڑا کوئی وغیرہ رکھ کر پھر پڑھ سکتے ہیں، کب؟ جب یہ جگہ خشک ہو چکی، ٹھیک ہے نا۔ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، کارپیٹ کو کیا کر لیا جائے؟ کارپیٹ کو دھو لیا جائے، ایک مرتبہ اس کو دھویا، ڈالا، خشک ہو گیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اب یقین کامل ہے کہ نجاست بہہ گئی ہے، پانی نے نجاست کو بہا کر لے گیا ہے، اب یہ کارپیٹ پاک ہو گیا۔ ایک مرتبہ یوں پانی ڈال دینے سے اور اس کو رکھ دینے سے دوبارہ اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھنا شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست۔ اصل چیز وہی ہے، آپ کو یقین کامل ہو جائے جو نجاست تھی پانی اس کو بہا کر لے گیا ہے،
ٹھیک ہے نا، چاہے وہ پیشاب کی صورت میں ہو چاہے وہ پاخانے کی صورت میں ہو، نجاست کو پانی بہا کر لے گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھنا اس سے۔ ہاں میں عرض کرتا ہوں، منہ بھرکائے وغیرہ، جو خون زخم سے بہا نہ ہو پاک ہے۔ زخم ہے، خون چمک رہا ہے، بہا نہیں ہے، زخم کھلا ہے، اوپن زخم ہے، اب خون چمک تو رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ بہا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ کس اعتبار سے؟ اگر یہ نظر آ رہا ہے نماز پڑھوں گا تو اوکے ہے، کیا ہے؟ نماز اوکے ہے، میں اس صورت میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اگر وہ بہا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر نجاست غلیظہ ہے۔ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے، گرمیوں میں آنکھیں دکھتی ہیں، یہ پانی کیا ہے جو نکلتا آنکھ سے؟ دکھتی آنکھ سے آنکھ لال ہوگی، نجاست غلیظہ ہے، اس سے بچانا ہے۔ اسی طرح سے ناف سے درد کے ساتھ پانی نکلے، نجاست غلیظہ ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو مردار ہے۔ اسی طرح مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ قربانی کے دنوں میں بہت سارے کسائی بنے ہوتے ہیں، مرتد، مجوسی، آتش پرست، ان کا ذبیحہ، اس نے جانور کو ذبح کیا، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذبح شرعی کے مطابق اس نے ذبح کیا ہے، جس طرح مسلمان ذبح کرتے ہیں، تکبیر بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہے وہ تو اسی لیے قربانی کے دنوں میں جب سنت ابراہیمی پر ہم عمل کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے جان پہچان والے قصائی کو بلائیں، ٹھیک ہے نا، ان نون کو بلائیں گے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری قربانی اوکے نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیا میں ہر بندے کے ساتھ انویسٹ کر دوں گا؟ کہ ہر بندے کے ساتھ میں کاروبار کروں گا؟ ہر بندے کے ساتھ میں معاملات کرتا ہوں؟ نہیں کرتا نا۔ جب اللہ کو دینے کی باری آ رہی ہے تو پھر میں یہ کیوں گمان کر رہا ہوں؟ تو میں کسی کا رقم انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں تحقیق نہ کروں، ایسے چلتے ہوئے بندے سے بلا کر کے اس کا انویسٹ کر دوں نا؟ کیوں جانچ پڑتال کرتا ہوں، دیکھ بھال کیوں کرتا ہوں؟ نقصان نہ ہو جائے۔ دنیا کے نقصان کی فکر ہے، آخرت کے نقصان کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ یار یہ جو قربانی کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن سرکار کا فرمان ہے نا، یہ قربانی آئے گی اپنے بالوں کھروں کے ساتھ، اور اس شخص کو جس نے قربانی کی تھی اس کو لے کر جنت میں لے جائے گی۔ تو اگر ایسا بندہ ہوگا تو وہ قربانی میری کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اسی طرح سے حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے۔ پھر سنیں، حرام چوپائے، حرام جانور جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے؟ ہر حلال چوپائے کا پاخانہ، میں عرض کر چکا، حلال جانور قربانی میں لاتے ہیں ہم ان کے گوبر سے بچنے کے حوالے سے۔ ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے، بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ جو پرندہ اونچا نہ اڑے جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو یا بڑی، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ بالخصوص مرغی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، اس کی بیٹ کیا ہے؟ ہاں، جو پرندہ اونچا نہ اڑے جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ۔ ہر قسم کی شراب، نشہ لانے والی اور یہ تمام کی تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ سانپ کا پخانہ، پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ جنگلی سانپ، مینڈک جن میں بہتا خون ہوتا ہے، ان کا گوشت اور کھال نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح سے ہر اس جانور کا لعاب نجاست غلیظہ ہے، جیسے ہاتھی، سونٹ، اور اسی طرح سے شیر، کتے، چیتے اور درندوں کا چوپا، ان تمام چوپائیوں کا لعاب کیا ہے؟ نجاست
غلیظہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے پڑھی تو کیا ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس نے پڑھی تو نجاست غلیظہ 1 اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کے نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہے، ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ درہم کی مقدار میں عرض کر چکا، درہم کی مقدار کیا ہے؟ ہاں۔ اور نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب، یہ کیا ہے؟ حلال جانوروں کا پیشاب کیا ہے؟ نجاست ہے۔ ہاں، اسی طرح گھوڑے کا پیشاب اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا اونچے اڑتے ہیں، اس کی بیٹ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے، اور اس کا حکم بھی ہلکا ہے۔ 1/4 سے زیادہ ہے تو پاک کریں، برابر ہے تو بھی پاک کر لیں، کم ہے تو بغیر پاک کی نماز پڑھی تو اوکے ہے، لیکن پاک کر لینا یہ بہتر ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی 1/4 سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے، دامن کی 1/4 سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے، ہاتھ کی 1/4 سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر پوری 1/4 میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی، پوری 1/4 میں لگی ہو تو بغیر پاک کیے، ہاں۔ اچھا، یہ چیز سمجھ میں آ گئی؟ اس سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو جی زور سے بولیں۔ ہاں، دیکھیں، نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، اصل مقصود یہ ہے کہ زوال نجاست، جو نجاست ہے یہ زائل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، پانی بہائیں اور وہ نجاست کو زائل کر جائے۔ گاڑھی نجاست ہے، پاخانہ وغیرہ ہے، گوبر ہے، وہ تو نظر آ رہا ہوگا نا۔ ایک ہوتے مرئیہ اور دوسرے ہوتے غیر مرئیہ۔ مرئیہ اس نجاست کو کہتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے، غیر مرئیہ وہ نجاست ہوتے جو نظر نہیں آتی، لیکوڈ ٹائپ، بچے نے پیشاب کیا تو نظر تو نہیں آ رہا لیکن پتہ ہے کہ پیشاب کیا ہے۔ اب اس کو پانی کے ساتھ بہانا، جب یقین کامل ہو جائے کہ یہ اب پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے تو اب یہ کیا ہو گیا؟ کپڑا پاک ہو گیا، اب اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلیں، آج ہم غسل کا طریقہ سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ کیا سیکھیں گے؟ اچھا، وجوب غسل کے